لیے چپ ہو مجھے اتنا بتا دو فاطمہ والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلومہ کائنات حضرت سیدۃ النساء بضع رحمت للعالمین زوجہ امیر المؤمنین مادر گرامی حسنین شریفین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 5 روزہ مجالس میں حضرت کی سیرت کے اور القابات کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جس لقب کو یا جس لقب کے ضمن میں سیدہ سلام اللہ علیہا کے بعض مناقب اور فضائل کو بیان کرنا مقصد ہے، حضرت کی زیارت میں معصومین علیہ السلام نے اپنی مادر گرامی اور اپنی جدہ محترمہ کو اس لقب کے ساتھ یاد فرمایا، السلام علیکی ایہا الصدیقۃ الشہیدہ۔ اللہم صلی علی محمد کل آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ اہل بیت اطہار اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ دشمنان خدا، دشمنان دین، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے اہل بیت اطہار کہ جو زمین پر اصل نور خداوندی ہے، اصل نور خدا، میں نے اپنی گفتگو میں 2 دن مسلسل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ پروردگار کے اسماء اور صفات کی تجلی محمد و آل محمد علیہ السلام، پس پروردگار عالم کا نور اپنے تمام معنی کے ساتھ اس کائنات میں متجلی ہوتا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات اقدس سے۔ اللہم صلی اللہ اور قرآن کریم کم از کم 2 مقامات پر ارشاد فرماتا ہے کہ یریدون ان یطفئ نور اللہ بافواہہم،
یہ کافر، یہ مشرک، یہ دین دشمن قوتیں، یہ افراد یہ چاہتے ہیں، یریدون ارادہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں۔ یہ تشبیہ، یہ استعارہ پروردگار عالم نے ان کی تمام تر کوششیں کہ جن کو ہم شدید تر کوشش سمجھتے ہیں، طاقتور کوشش سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس استعارے کے ذریعے سے ارشاد فرما رہا ہے، اشارہ کیا کر رہا ہے کہ یہ جو ان کی تمام تر کوششیں ہیں، دنیا جو انہیں سپر پاور سمجھ کر، اپنے زمانے کی طاقتور ترین ہستی سمجھ کر یا طاقتور ترین حکومت سمجھ کر یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو دین خدا کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، نہیں، اللہ کے نزدیک یہ ان کی کوششیں منہ سے ماری جانے والے پھوکوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ آباد، حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، لعنتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا یہ تصور جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کبھی کبھار بن جاتا ہے کہ دشمنان خدا شاید بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس بہت قدرت ہے، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صرف ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ تم اپنے طور پر جو کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو، جو تم کر سکتے ہو وہ کر کے دیکھ لو، لیکن تم جو کچھ بھی کر سکو گے اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت منہ سے مارے جانے والی پھوکوں سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ لہذا خود مؤمنین کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب تک ہماری پشت پر اہل بیت اطہار موجود ہیں ہم طوفان ہیں، ہمارے مقابلے پر طوفان نہیں ہوا کرتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا یہ جو بعض مقامات پر ہم دیکھتے ہیں اور چیزیں آج کل کی دنیا میں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ ہوتا ہے بعض اوقات بعض افراد سے گفتگو کے دوران جب بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں آپ اگر کبھی انٹرنیشنل سینیریو میں آ کر دیکھیں تو مثلا یہ حزب اللہ، یہ انصار اللہ، یہ حشد الشعبی، یہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، ان کے سامنے ابھی دنیا کی سپر پاور ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں یہ تمہیں اس لیے نظر آ رہا ہے کہ تمہاری پشت پر امامت موجود نہیں ہے، تمہیں اس لیے وہ سپر پاور نظر آتے ہیں۔ خدا کا قانون قرآن میں کیا ہے؟ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کتنی ہی مرتبہ اللہ کی اجازت اور اذن سے ایک بہت چھوٹا سا گروہ بہت بڑی فوج کو ہرا دیتا ہے، اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ طول تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ایمان کی آزمائش کا مرحلہ ہی یہ ہے کہ مومنین کے گروہ جتنے ضعیف آپ کو نظر آئیں اور باطل علی الظاہر جتنا زیادہ طاقتور نظر آئے، ہمارا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ جہاں محمد و آل محمد موجود ہوں قوت اور غلبہ صرف اسی طرف ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی ہم نے اپنے ایمان کی قدرت پر اعتبار کر کے آگے بڑھے ہیں، اب یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، ان 6 سالوں کے اندر ایک چھوٹی سی حزب اللہ کی قوت نے دنیا کی سپر پاور کو ایک مرتبہ 33 دن میں شکست دی، دوسری مرتبہ 66 دن میں جب پوری دنیا ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی شکست دے کر یہ بتایا ہے کہ جہاں پر امامت پشت پر ہو وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتے۔ لہذا اپنی جگہ ایک بحث ہے، لیکن آج یہ چونکہ موقع نہیں ہے گفتگو کے، یہ گفتگو کے موقع نہیں ہے، ورنہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم قرآن کا اور دین کا مزاج اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تعداد صرف مؤمنین کی ہوتی ہے۔ ابھی میں یقین کریں میں اس موقع پر نہیں ہوں، ابھی ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے اس حوالے سے ایک بات کہی تھی کہ یاد رکھیے گا کہ اصل جو طاقت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں ہماری جو حیثیت ہے لوگ ہم سے کہیں کہ بھئی تم کیا چیز ہو، ہم کہیں گے ہاں ہم صفر ہیں، لیکن ہماری پشت پر جو ایک توحید کا موجود ہے
ہماری پشت پر موجود ہے. ہم سے پہلے ایک اکائی موجود ہے توحید کی. اب تمہیں اگر ہم نے صفر بھی حساب کتاب کرو، جتنا بڑھاتے جاؤ گے وہ 10 بنے گا، پھر 100 بنے گا، پھر 1000 بنے گا. لیکن جیسے ہی یہ صفر ایک سے اس طرف چلا جاتا ہے، جتنے مرضی بڑھا دو ہمیشہ صفر ہی رہتا ہے. بس ہم میں اور باطل میں فرق یہ ہے کہ ہم اس ایک کے بعد ہیں، باطل جتنا مرضی ہو جائے اس ایک کے بغیر ہے. بس ان صفروں کی جتنی مرضی تعداد ہو جائے وہ صفر رہتے ہیں، جو ایک کے بعد آ رہے ہوں وہ رہتے صفر ہی ہیں، لیکن اس ایک کی وجہ سے ان کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے. بس قرآن کا جو مزاج ہے اس میں گنتی اگر کہیں پر ہے تو صرف مومنین کی گنتی ہے. باطل کو کبھی بھی حساب کتاب میں اللہ نہیں لے کر آیا. بس یہ جتنے مرضی زیادہ ہو جائیں، ان کا کوئی حساب کتاب، ان کی کوئی کیفیت اللہ کے نزدیک موجود نہیں ہے. لہذا یاد رکھیے گا، امامت بھی اسی طریقے سے عمل کرتی ہے. امامت کو کبھی بھی اپنے قیام کے لیے لشکروں کی ضرورت نہیں ہوئی ہے. 72 ہو جائیں کربلا برپا ہو جاتی ہے. لہذا یہ بات اگر ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ امامت کو اپنے لیے زیادہ بڑے لشکروں کی ضرورت نہیں ہے، تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آخری امام کو بھی 313 ہی درکار ہیں، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں چاہیے. اب یہ ہمارے اور آپ کا کام ہے کہ ہم ان 313 کو بنانے کے لیے اپنی حرکت کو جاری کریں، کیونکہ وہ 313 ہم میں سے نکلنے ہیں. لہذا میں نے ایک جگہ پر یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ 313 نمائندے ہیں. ہم جہاں پر بھی ہیں، جتنی تعداد میں بھی ہیں، ہماری ایک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایک 313 میں سے ہمارے درمیان سے نکل آئے کہ جو ہماری نمائندگی کرے وہاں پر جب فرزند زہرا ظہور کرے. لہذا سب نے مل کر نہیں جانا، ہر جگہ سے ایک نمائندہ جانا ہے. جس جگہ سے نمائندہ چلا گیا پیچھے پوری جماعت خود بخود امام سے منسلک ہو جائے گی. لیکن ہمیں اور آپ کو مل کر یہ کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں اس کی تفصیل بھی جہاں موقع ملے گا عرض کروں گا. ایک بات یاد رکھیے گا بس، کہ کہیں پر بھی ہوں اپنی تعداد کے اعتبار سے، اپنی تمام چیزوں کے اعتبار، کسی بھی چیز کے اعتبار سے، ہم زیادہ ہیں کم ہیں اتنے ہیں اتنے، اس سے بحث نہ کیا کریں. جتنے بھی ہیں اور جہاں پر بھی ہیں، پھر سے کہہ رہا ہوں تعداد مہم نہیں ہے. جو چیز مہم ہے، ہم جہاں پر بھی ہوں جتنے بھی ہوں ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے. قانون بتا رہا ہوں، اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیے گا کہ امت کا اتحاد امام کی کمر کو مضبوط کرتا ہے. اب یہ امت کہیں پر بھی ہو، اس سے بحث نہیں ہے کہ میں پاکستان میں ہوں یا نہیں، میں کہیں اور ہوں یا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. آپ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہیں، اگر مؤمنین کی جماعت جو جہاں کہیں پر بھی ہے اس کے اپنے درمیان میں اتحاد ہے، وہ اتحاد وہیں سے بیٹھ کر زمانے کے امام کی کمر کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. اور ہمارا اختلاف، چاہے ہم بہت چھوٹی سی جگہ پر بہت تھوڑے سے افراد ہوں اور یہ سوچیں کہ ہماری کسی حرکت سے کوئی نقصان یا فائدہ نہیں پہنچے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم جہاں کہیں پر بھی ہیں، جس کیفیت کے ساتھ بھی ہیں، ہمارا اختلاف زمانے کے امام کی کمر کو کمزور کرتا ہے. لہذا یہ بحث مت سوچا کریں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ نہ سوچیں ہم کہاں ہیں اور کتنے ہیں. جو سوچنا ہے وہ صرف یہ. لہذا ہمارا کردار ہمیشہ یہ ہونا چاہیے، ہم جہاں کہیں پر بھی ہیں میری ذات سے اختلاف پیدا نہیں ہونا چاہیے. امت میں باعث نہ بنوں، میری وجہ سے اختلاف پیدا نہ ہو. لہذا اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کوشش کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اصلاح کی کوشش چھوڑ دیں، اختلاف پیدا نہ ہونے دیں. ہماری ذمہ داری اصلاح نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اتحاد باقی رکھنا ہے. یاد رکھیے گا، اصلاح ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا زیادہ سے زیادہ کام کیا ہے؟ جو پیغمبر کو اللہ نے کیا کہا، وما علیک الا البلاغ المبین، اے میرے حبیب تم پر صرف پہنچانا ذمہ داری ہے. لہذا اگر آپ کو کہیں کوئی مشکل کوئی بات ایسی نظر آتی ہے، آپ کی کل ذمہ داری کیا ہے کہ آپ وہ مطلب پہنچا دیں. آپ کے پہنچانے کے بعد اگر کوئی عمل کرے نہ کرے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لہذا اگر آپ کے پہنچانے کے بعد آپ کے کسی عمل سے کوئی اختلاف پیدا ہونے کی کوشش ہوتی ہو، کوئی صورت نظر آتی ہو، تو پھر وہاں سے قدم کو پیچھے ہٹا لیں. جو بھی ہو، اختلاف پیدا میری ذات سے نہیں ہونا چاہیے. میں وجہ نہ بنوں اختلاف کا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اختلاف پیدا ہوتا ہے، حضرت امیر جیسا امام گھر میں تنہا رہ جاتا ہے. یہ تاریخ ہے ہماری.
ائمہ میں کبھی بھی کوئی کمی ائمہ میں ہو ہی نہیں سکتی کمی. تو مشکل کیا ہے؟ مشکل ہمارے ساتھ. ہمارے اختلافات نے ہمیشہ ائمہ کی کمر کو کمزور کیا ہے. اور آج بھی ہم کہیں پر بھی ہوں، اگر ہم اپنی جگہ پر اپنے مکان میں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پاکستان میں تم نے کیا کیا. پاکستان میں نہیں ہوں تو پاکستان کا سوال نہیں کیا جائے. آپ جس جگہ پر ہیں، جس سرزمین پر ہیں، جس علاقے میں ہیں، اس علاقے کی نسبت آپ کی اولین ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے درمیان اختلاف آنے نہ دیں. آپ یہاں پر بیٹھ کر بھی اگر متحد ہوں گے تو اپنے زمانے کی امام کی کمر کو مضبوط کر رہے ہوں گے. پس پورا رول صرف اس بات پر ادا کریں کہ میں اتحاد کیسے قائم کر سکتا ہوں. میری ذات سے اختلاف ایجاد نہیں ہونا چاہیے. لہذا عزیزان من، اب جو آپ کی خدمت میں عرض کی گفتگو مرحلہ صرف یہ ہے کہ چونکہ ائمہ جانتے تھے کہ ہمارے دشمن اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے، اور اس کوشش میں انہوں نے ہر طرح کا کام کیا ہے. اور سب سے اہم ترین کام کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کے مقابلے پر اتنا جھوٹ بولا ہے، اتنا جھوٹ ہے. اگر آج بھی تاریخ کو ہم اٹھا کر کھولنا شروع کریں اور جھوٹ کی اس فہرست کو اٹھانا شروع کریں تو کوئی ان کی جھوٹوں کو گن نہیں سکتا. اور اگر آج بھی دیکھنا چاہیں، آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج بھی جھوٹ کی فیکٹری اپنے پورے زور و شور سے کام میں لگی ہوئی ہے. کوئی اور کام نہیں ہے ان کا سوائے اس کے کہ جھوٹ بول کر اپنے لوگوں کو اندھیرے میں رکھیں. لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، اہل بیت اطہار نے اس کے مقابلے پر کم از کم اپنے شیعوں کو اپنے تعارف کے لیے جو آسان ترین راستہ اختیار کیا وہ کیا تھا کہ زیارات کے بہانے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محبت رکھی ہے شیعوں کے دلوں میں کہ یہ جہاں کہیں پر بھی ہوں اپنے آپ کو اہل بیت کی زیارت سے دور نہیں رکھ سکتے. اگر حقیقی مومن ہے، واقعاً دل میں محبت رکھتا ہے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کی زیارت سے دور رکھے. اب جب یہ زیارت کے لیے آئے گا اور زیارت نامہ پڑھے گا تو یہ بہترین راستہ ہے کہ اسی زیارت نامے کے اندر اپنا ایسا تعارف کرا دیا جائے کہ اس مومن کو کوئی اور موقع ملے یا نہ ملے، یہ صرف ہمارے زیارت نامے کو غور سے پڑھ لے، اسے پتہ لگ جائے گا کہ میرا امام کیسا ہے، کس مقام پر اور کس درجے پر ہے. لہٰذا ان زیارت ناموں میں القابات کو بیان کر کے اہل بیت اطہار نے اپنا تعارف کرایا ہے. لیکن کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دنیا القابات کو اختیار کرتی ہے. ایک اس کی اہم نوعیت سیاسی ہے کہ اپنے اپنوں کو القابات بانٹ دو. لیکن یاد رکھیے گا دنیا کے دیے ہوئے القابات یا سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں یا اگر بہت زیادہ مطابق حال ہوں بھی تب بھی صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر سے آگے دنیا نہیں جا سکتی. لیکن جب قرآن کسی مقام کو اختیار کرتا ہے، جب اہل بیت کسی کو لقب عطا کرتے ہیں تو وہ ظاہر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ اس کی حقیقت ذات پر سے پردہ ہٹا رہے ہوتے ہیں. اب اس حقیقت ذات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقام جو بیان کیا گیا ہے اس مقام کو پہلے قرآن سے سمجھا جائے، اور قرآن سے سمجھنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ جب اہل بیت اطہار قرآن کے مقابلے پر کسی لقب کو اختیار کر رہے ہیں تو اس لقب سے مراد کیا ہے، کون سا مقام مورد نظر ہے. اب جو مقام مثلا صادقین کا قرآن نے بیان کیا اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یہ بھی ایک مرحلہ جو آج میں 2 دن سے چاہ رہا تھا لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکوں، وہ یہ کہ ان تمام مقامات پر یہ جو تاریخ کے جھوٹ ہیں یہ آج سے نہیں ہیں، یعنی آج کا دور نہیں ہے، صرف یہ 1400 سال سے ایک مسلسل کوشش ہے جو چلی آ رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے جھوٹ، کچھ ایسی باتیں خاص طور پہ نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال دی جائیں کہ جس کے ذریعے سے کم از کم شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہو جائیں. اگر آپ شبہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں تو شک اور شبہ ایمان کی دیوار میں اس دراڑ کا نام ہے جس دراڑ کے اندر شیطان اپنے انڈے اور بچے دیتا ہے. یہ میں نے ایک بہت ساری بڑی گفتگو کو ایک بہت ہی چھوٹے جملے میں سمونے کی کوشش کی ہے. ایمان کی اور عقائد کی اور عقیدے کی دیوار میں دراڑ شک اور شبہ کی ہوتی. لہذا عقائد کے باب میں یاد رکھیے گا، پہلی بات عقیدہ وہ ہے کہ جس کی دلیل عقلی ہو. عقائد تقلیدی نہیں ہوتے،
عقائد فالوشپ نہیں ہے. عقائد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی وجہ سے کسی بات کو مانیں، یہ نہیں ہے. عقیدہ اسے نہیں کہتے. عقیدہ یا اصول دین اس کی بنیاد دلیل عقلی ہے. لہذا ہر عقیدے کے لیے، اب عقیدہ آپ کا کیا ہے؟ اصول دین. اصول دین کتنے ہیں؟ 5. ان 5 اصول دین کے لیے بنیادی طور پر آپ کے پاس جو دلیل ہونی چاہیے وہ عقلی ہونی چاہیے. مثلا اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، تب انت ہے بھی یا نہیں؟ ان تمام باتوں کی جو دلیل ہے وہ آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ عقلی. خدا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر ہونا چاہیے تو دلیل عقلی ہونی چاہیے آپ کے پاس. اگر عقلی دلیل نہیں ہے تو وہ عقیدہ نہیں ہے. لہذا یہ اپنا ایک الگ مفصل باب ہے کہ اگر ہمارے پاس، ہمیں اب خود دیکھنا چاہیے کہ میں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہہ رہا ہوں، ان کی دلیل عقلی میرے پاس ہے یا نہیں. لا الہ الا اللہ جب میں نے کہا تو اب اس کی دلیل عقلی، یعنی لا الہ الا اللہ کے لیے یہ کہنا کافی نہیں ہے امی نے بتایا تھا، ابو نے بتایا تھا، مولانا صاحب نے بتایا تھا. حتیٰ یہ بھی کہنا کافی نہیں ہے کہ مجھے امام نے بتایا تھا، مجھے رسول نے بتایا تھا. نہیں، رسول کا بتایا ہوا نہیں. رسول کا کام ہے، کیا کام ہے؟ رسول کا کام ہے اس لا الہ الا اللہ کی تفصیل سمجھانا. اصل لا الہ کی دلیل عقلی ہونی چاہیے. اگر عقلی دلیل ہے تو عقیدہ ہے، اور اگر عقلی دلیل نہیں ہے تب جو کچھ بھی ہے وہ عقیدہ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے عقیدہ نہیں. تو جب عقیدہ ہی نہ ہو تو پھر آگے فروعات کی کیا منزل ہوگی یہ آپ خود طے کر لیں. تمام فروعات کی بنا اصول دین ہے. اگر اصول ہی نہیں ہے تو فروع یہ ایسے، اصل کہتے ہیں جڑ کو. کسی آپ درخت کی جڑ کاٹ دیں تو شاخیں کتنی دیر تک باقی رہتی. لہٰذا اگر کہیں پر اصول دین یعنی دین کی جڑ ہی نہ ہو تو اگر یہ فروعات نظر بھی آ رہی ہوں، ان کے اوپر ثمر کبھی نہیں لگ سکتا، ان کے اوپر پھل کبھی نہیں لگ سکتا. کیوں؟ آرٹیفیشل لگا دیں آپ شاخیں، ان کے اوپر پھل نہیں لگ سکتا. کیوں نہیں لگتا؟ وہ کہتے ہیں جڑ نہیں ہے. جڑ ہوگی تو پھل آئے گا، تب پھول آئے گا. پس میرے ایمان کے شجر پر پھل اور پھول صرف اس وقت آئے گا جب میری اصول دین موجود ہوگی، دین کی جڑ موجود ہوگی. اب یہ جو دین کی جڑ ہے، اس جڑ کا تعلق عقل سے ہے. لہذا تمام جتنے بھی عقائد ہیں ان کی دلیل عقلی ہونی چاہیے. میں عام طور پر لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں گا، گرچہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ کبھی موقع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ جہاں پر موجود ہیں اور جس طریقے سے ماشاءاللہ اس مذہبی ایک ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، فرش ادا سے جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کا یہاں پر آنا، ان مجالس میں اتنی مصروفیات، اتنی مشکلات کے باوجود شرکت کرنا، یہ بتاتا ہے کہ بالآخر آپ کے دل میں دین کے لیے کوئی نہ کوئی حیثیت اور اہمیت موجود ہے. اب اس حیثیت کے مطابق اس کے خاطر آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کی پہلی خواہش یہ ہوگی کہ میرا یہ عقیدہ میرے بچوں تک ٹرانسفر ہو. اور اب جب آپ اپنے بچے کو عقیدہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ سے کراس کویسچننگ کرتا ہے. ہاں، جب آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں اللہ ہے، اس نے سب کچھ بنایا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر وہ آپ سے اللہ کے متعلق سوال کرتا ہے. تو یہ میرا ایک خاص جملہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر کا جو ٹیسٹ ہے، پیپر جو منکر و نکیر آ کر لیں گے، یہ پیپر آؤٹ ہو جائے، جو ٹیسٹ ابھی آنا ہے، قبر میں ہونا ہے، وہاں جا کے سوال و جواب ہونے اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، قبر کے سوال و جواب سے سوائے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی مبرہ اور منزہ نہیں ہے. ہونا سب کے ساتھ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس درجے پر ہوگا کہ وہ 1 سیکنڈ میں پاس ہو جائے گا. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن سے جب سوال کیا جائے گا تو برزخ کے لاکھوں سال کے بعد انہیں اللہ کا نام یاد آئے گا. اب یہ جملہ یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ مطالب ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج کی اس گفتگو سے متعلق کل عرض کروں گا. جتنا انسان دنیا اور دنیا کی خواہشات اور لذات میں انوالو ہوتا ہے،
قبر میں اس کو اللہ اتنی ہی دیر میں یاد آتا ہے۔ لہذا ابھی بھی بہت سارے ایسے ہوں گے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہوں گے اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے، مسلمان کہنے والے، مومن کہنے والے، لیکن فرش ادا پر آنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ آج تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، قبر میں اہل بیت کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ پھر وہاں شکایت مت کرنا کہ مولا اتنی دیر سے کیوں آئے۔ جتنی تم حیثیت دو گے اتنی مولا تمہیں وہاں ایسے۔ شفاعت کا مفہوم یہی ہے۔ شفاعت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں میری پرائیورٹی لسٹ میں اہل بیت کہاں ہیں۔ اگر میری ٹاپ پرائیورٹی اہل بیت ہیں تو قیامت میں ان کی ٹاپ پرائیورٹی میں خود بخود آ جاؤں گا۔ لیکن اگر دنیا میں میری ٹاپ پرائیورٹی پر نہیں ہے قرآن، دنیا میں میری ٹاپ پرائیورٹی پہ اہل بیت نہیں ہے، ہاں، تو پھر قیامت کے دن بھی سیدھا سیدھا حساب کتاب ہے، سیدھا سیدھا حساب کتاب ہے۔ اگر آپ کی ٹاپ پرائیورٹی پر یہاں پر اہل بیت ہیں تو آپ وہاں پر ان کی ٹاپ پرائیورٹی پر ہوں گے۔ اگر یہاں پر آپ کی ترجیحات میں کچھ اور ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قبر میں آپ ٹاپ پرائیورٹی پر آ جائیں۔ لہذا اب سوال و جواب ہونا ہے۔ کیا پوچھیں گے آ کر؟ کیا کیا سوال کریں گے؟ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں، یہ تو انہیں پتہ ہے۔ ہاں، آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا ہے، آپ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک بٹن دباتا ہے، آپ کا پورا ریکارڈ آ جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا نظام ہے نا، اللہ کا نظام بھی ہے، اس نے کیوں بٹھا کر رکھے ہیں مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا ریکارڈ نہیں بن رہا۔ ایک کلک ہوگی، اسے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کس کس نماز میں کیا کیا سوچا تھا، کون کون سی رکعت قبول ہوئی ہے، کون کون سا سجدہ قبول ہوا ہے، کون سا نہیں ہوا، ایک کلک میں سب سامنے آ جائے گا۔ بنیادی طور پر اب سوال کیا ہوگا جب وہ پوچھے گا آپ سے من ربک، آپ کہیں گے اللہ ربی، ختم نہ۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مثلاً آپ ایک مثال لے لیں کہ عام طور پر تو مسلمانوں کے ساتھ بعض اوقات کوئی اور مشرک بھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ عام طور پہ مثلا ہمارے وہاں پاکستانی معاشرے میں آپ مثلا کسی ہندو سے، کسی سکھ سے، کسی عیسائی، حتیٰ کسی مشرک سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا ماشاء اللہ، انشاءاللہ، بسم اللہ۔ اس سے پوچھیں بھائی خدا کون ہے، وہ کہتا ہے اللہ۔ ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کامن ہے یہ تو۔ اب اگر یہ جو مشرک ہے، یہ جو کافر ہے، یہ جو مسلمانوں کے ساتھ رہا ہے، اس کے منہ سے اللہ نکل گیا تو پاس، یا فرشتوں کا یہ حق ہے کہ وہ جانیں کہ یہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہے کیا، کہ کس کو رہا ہے، یہ تو پتہ لگے کہ اللہ جس کو کہہ رہا ہے اس کو جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا۔ تو اب وہ اللہ سے متعلق جو سوال کریں گے وہ ایگزیکٹلی وہی سوال ہیں جو آپ کے بچے آپ سے کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں نا بچے، کون ہے اللہ، کہاں ہے اللہ، اسے کس نے پیدا کیا، اس کا پیدا کرنے والا کیوں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے سوالات۔ اب یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان سب کے جواب عقلی ہونے چاہیے۔ لہذا یاد رکھیے گا، اس عقیدے کی دیوار میں شک اور شبہ وہ دراڑ ہوتی ہے جہاں پر شیطان اپنے انڈے اور بچے دیتا ہے۔ کیوں ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شک اور شبہ کی دراڑ کو پر نہیں کیا ہوتا۔ ہمیں جواب نہیں ملتا، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو بعد میں دیکھیں گے۔ نہ، یہ جس کو آپ نے چھوڑ دیا، جہاں شک اور شبہ آپ نے چھوڑا، وہیں سے شیطان اپنے نفوذ کو، اپنے ورود کو جاری کرتا ہے۔ لہذا یہ دراڑ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان اپنے انڈے اور بچوں سے کیا مراد ہے، وہ وہاں پر اپنے وہ چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے جو آہستہ آہستہ بڑھ کر اگر واقعاً انسان کے اندر وہ نفوذ پیدا کر لے۔ لہذا ہماری اور آپ کے سامنے کی باتیں ہیں، اچھا بھلا مومن ہوتا ہے لیکن اس کا انجام اور اختتام خوفناک ہوتا ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں آپ نے اپنے عقیدے کی۔ لہذا شیطان کا اصل کام بنیادی طور پر پہلا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان کے عقیدے کی دیوار میں کہیں نہ کہیں دراڑ بناؤ۔ دراڑ بن گئی، شبہ پیدا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا، اور اگر یہ باقی رہی تو یہیں سے شیطان نے نفوذ پیدا کرنا ہے۔ لہذا عام طور پر ہمارے بچوں سے سوال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ تھے مدینہ میں، اتنے مسلمان تھے اور سارے کے سارے عاشق۔ کیسے عاشق؟ بھائی ایسے عاشق کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت وضو کرتے تھے تو وضو کا یہ پانی زمین پر نہیں گرتا تھا. لہذا میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے وضو کا پانی جمع کرنے کی بجائے اگر انہوں نے یہ دیکھ لیا ہوتا کہ پیغمبر وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کے قطرے جمع کرنے میں زور لگانے سے زیادہ ضروری کیا تھا کہ ایک دفعہ غور سے یہ دیکھ لیتے کہ پیغمبر وضو کیسے کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے وضو میں اختلاف نہ ہوتا. بنیادی ترین ہے یہ عبادت، وہ ہے جو سب سے زیادہ پیغمبر نے انجام دی ہے، بارہا انجام دی ہے. تو قطروں پر اگر زور دینے کی بجائے یہ دیکھ لیتے کہ پیغمبر وضو کیسے کرتے ہیں تو کم از کم یہ عبادت مسلمانوں میں متفقن علیہ ہوتی. لیکن ایسے افراد کہ جو قطرے نہیں گرنے دے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی بیٹی کے دروازے کو آگ لگ جائے؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے. حضرت امیر اکیلے کیوں رہ گئے، کوئی مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال ہے عام طور پر کیا جاتا ہے. تب میں اس سوال کا جواب دوں گا. تھوڑی سی آج کی گفتگو عام دنوں کی گفتگو سے مختلف ہوگی، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کے لیے وہ کویسچنز حل کر دوں کہ جو آپ کی اس مشکل کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیں. 2 مرحلے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہا کہ بھائی آگ کیسے لگ سکتی ہے جب اتنے جانثار موجود ہوں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ چلو سیدہ کے دروازے کو آگ لگنا ایک کیس ہے، اس کو تھوڑی دیر کے بعد حل کرتے ہیں. اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو 8ویں اور 9ویں ہجری میں پیغمبر کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، یہ ہو سکتا ہے اتنے جانثاروں کے ہونے کے باوجود، اتنے افراد کے ہونے کے باوجود؟ ایک طبقہ، کچھ افراد ایسے تھے کہ جو پیغمبر کو قتل، آپ غور کیجئے گا، اگر 8ویں اور 9ویں ہجری میں کچھ لوگ پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو 2 سال کے بعد جناب سیدہ کا دروازہ جلانا یہ کوئی بڑی بات ہے کیا؟ تب پہلی چیز ایک مرحلہ کیا حل کرنا ہے ہم نے؟ اگر 8ویں 9ویں ہجری تک ایسے افراد موجود تھے کہ جو پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو پھر پیغمبر کی شہادت کے بعد، پیغمبر کے جانے کے بعد یہ کوشش نہ کرنا کہ سیدہ کا گھر آگ لگا دی جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی. لیکن خود اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مرحلہ طے کروں گا. یہ تاریخ کی وہ الجھنیں آپ کی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی کہ جو آج تک آپ کے ذہنوں میں بعض کیفیات کے ساتھ موجود رہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا ڈیموگرافک انالیسس ہے. ڈیموگرافی کہتے ہیں اسٹڈی آف پاپولیشن کو. ڈیموگرافک انالیسس یعنی کیا؟ ہم یہ دیکھیں کہ پیغمبر کی بعثت کے زمانے سے لے کر 23 سال پیغمبر نے اسلام کا پیغام پہنچایا. تو پیغمبر کی جو تبلیغی حیات ہے، مسلمانوں کی، اسلام کی جو حیات پیغمبر کے زمانے میں ہے، وہ کتنی مدت ہے اس کی مدت ہے 23 سال. اب جو ہم نے ڈیموگرافک انالیسس یعنی پاپولیشن کا ایک چھوٹا سا اسٹڈی کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جس وقت پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے کتنی تھی؟ اندازاً کتنے مسلمان ہوں گے آپ کی نظر میں؟ کتنے ہونے چاہیے تقریباً؟ اس لیے کہ تقریباً 1.25 لاکھ افراد کی تعداد لکھی گئی ہے حجۃ الوداع میں. اور حجۃ الوداع میں اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ چونکہ پیغمبر کا پہلا اور آخری حج، ثانیاً پیغمبر نے مسلسل یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا آخری حج ہوگا اور یہ میری زندگی کے آخری ایام ہے، لہذا ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر کا آخری حج اور آخری ایام تھے، لہذا ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی کہ جس کو کم از کم بھی اگر ہم کہیں تو 50% اس زمانے کے مسلمان حج کرنے آئے ہوں گے. اگر آپ 50% کو کنسیڈر کر لیں اور 1.25 لاکھ حاجی غدیر کے میدان میں تھا تو پھر پیچھے کتنے مسلمان بنے؟ ٹوٹل 2.5 لاکھ. اب اگر پیغمبر، کیونکہ حجۃ الوداع کے تقریباً 2 ماہ کے بعد پیغمبر شہید ہو جاتا، دنیا سے چلے جاتے. اب یہ اپنی جگہ سوال ہے، جو پیغمبر 18 ذی الحج تک بالکل صحیح اور سالم تھے، کوئی بیماری کا اثر پیغمبر پر موجود نہیں تھا، 2 مہینے کے بعد پیغمبر اچانک دنیا سے چلے جائیں اور پھر کوئی
موجود نہ ہو سلسلہ، یہ خود تاریخ میں ایک سوال. 2.5 لاکھ مسلمان ہیں کب؟ جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں. بس یہ ایک چھوٹا سا مرحلہ، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ تاریخ میں آپ کے وہ سوال حل کرے گا، وہ مسائل حل کرے گا کہ جو آپ کو کبھی دوبارہ پریشانی نہیں ہوگی. اس 2.5 لاکھ، یہ 2.5 لاکھ ہو گیا، اس 2.5 لاکھ کا 1% کتنا بنتا ہے؟ 2.5 لاکھ کا 1% 2,500، 2,500، 2,500. سوال یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر کے زمانے میں 2.5 لاکھ مسلمان ہے، اس کا 1% یعنی 2,500 مسلمان 1% کب بنے؟ مسلمانوں کی تعداد 2,500 کب ہوئی؟ کیا مکہ کے 13 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 2,500 ہو گئی تھی؟ کیا مکہ سے جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کے ساتھ 2,500 لوگ تھے؟ کیا مکہ سے جب آپ مدینہ آئے اور مدینہ کے لوگ ملا کر 2,500 بنے؟ مکہ سے ہجرت کرنے والوں کی تعداد کچھ 100 افراد ہیں، جن میں سے 20 یا 25 افراد درمیان میں وہ ہیں جو جناب جعفر طیار کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں حبشہ جا چکے ہیں. باقی جو مکہ سے مدینہ آئے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں. مدینہ میں کتنے لوگ؟ آپ کے آنے سے پہلے 70 لوگوں نے بیعت کی تھی، آنے کے بعد تقریباً اتنے ہی لوگوں نے کر لی، 100-150 لوگ مدینہ میں، تعداد اس سے زیادہ نہیں ہے. لہذا بدر جو پہلی جنگ ہوئی ہے اس میں کل ملا کر 313 افراد ہیں مرد، جنگ لڑنے والے کچھ خواتین بھی ہیں. اگر یہ 1/3 پاپولیشن ہے تو جب بدر کی جنگ ہوئی ہے تب بھی مسلمان 1000 پورے نہیں ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2,500 کی جو فگر ہے، یعنی 1% مسلمان پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، چوتھی ہجری کب ہوئے ہیں؟ پہلی جو فگر ہمیں ہزاروں میں ملتی ہے وہ بیعت رضوان میں ملتی ہے. بیعت رضوان 5ویں ہجری میں ہوئی ہے. 5ویں ہجری میں اگر مسلمانوں کی تعداد 2,500 تک پہنچی ہے، 2,600 یا 2,500 3,000 کے پاس پہنچی ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ آپ غور سے سنیے گا، اس کا معنی یہ ہوا کہ پیغمبر کی شہادت کے وقت جو 2.5 لاکھ مسلمان ہیں، ان کے 99% لوگ وہ ہیں جو صرف 5 یا 6 سال کے مسلمان ہیں. کون ہے یہ؟ 99%، 99% آف مسلمان جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، ان کی ایمانی زندگی کتنی ہے؟ 5 یا 6 سال. خوب اب یہ 2,500 ہے 1%، اس کو اگر 10% بنائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 25,000. 25,000 مسلمان کب ہوئے؟ 25,000 مسلمانوں کی تعداد ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کب ہوئی ہے؟ 8ویں ہجری میں. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ 90% آف دا پاپولیشن جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں تو 90% پاپولیشن وہ تھی جو صرف آخری 2 سال کی مسلمان ہے، آخری 2 سال کی، فتح مکہ اور اس کے بعد کی. اب یہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی ہے، کیا یہ دلیل سے مسلمان ہوئی ہے؟ کیا یہ قرآن کے معجزات سے مسلمان ہوئی ہے؟ کیا یہ پیغمبر کے معجزات کو دیکھ کر مسلمان ہوئی ہے؟ یہ وہ بدبخت قوم تھی کہ جو پیغمبر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تب بھی پیغمبر کو نہیں مان رہی تھی، قرآن کی آیتوں کو نہیں مان رہی تھی، قرآن کے معجزات کو نہیں مان رہی تھی. یہ 90% وہ مسلمانوں کی تعداد ہے جو ذوالفقار کی چمک سے میں اگر اشتباہ نہیں کر رہا تو مولانا علی نقی زیدی صاحب فرزند ہے مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب کے، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو میں مولانا کو دیکھ رہا ہوں.
اور आगे गुजारिश करूँगा मौलाना से कि अगर आगे तशरीफ़ ले आएँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी मेरी आदत नहीं है वैसे ये, लेकिन बिल्कुल बग़ैर किसी मेंबर से ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि ख़ुद मौलाना अली मुर्तज़ा ज़ैदी साहब माशाल्लाह जितनी काबिल शख्सियत और जितनी उनके ख़दमात हैं, ये हमारे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, और यकीन करें कि मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि ये अपनी काबिलियत में मुझसे ज़्यादा फाजिल भी हैं और अपने वालिद के हकीकी जानशीन हैं हर एतबार से, इल्मी और दीगर काबिलियत के एतबार से। इनके और इनके वालिद और दीगर उलमा की सेहत व सलामती और तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े के लिए एक मतलब बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िएगा। लिहाजा 90% कौन है? अब मुझे एक बात बताइए, हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, कुरान, रिवायात, हर चीज़ हमने बचपन से देखी, तरबियत हमारी बहुत अच्छी हुई, सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ा, अहले बैत और हर चीज़ कुरान, दीन की हर चीज़। हम कितने अच्छे मुसलमान हैं जो मुसलमान घराने में पैदा होकर सारा कुछ देखने के बावजूद हम कितने अच्छे मुसलमान हैं। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं मुसलमान घराने में पैदा होकर सारी ज़िंदगी कुरान को समझकर सब कुछ देखने के बावजूद भी उतना अच्छा मुसलमान न बन सकूं, और कोई 2 साल में तलवार के असर से मुसलमान ज़बरदस्ती होकर दुनिया का बेहतरीन मुसलमान बग़ैर टिकट के जन्नत में चला जाए, तो क़यामत के दिन मैं खुदा से कह तो सकता हूँ इससे अच्छा था मुझे उसी दौर में पैदा करता, सारी ज़िंदगी बुत परस्ती करता, मुशरिक रहता, दीन दुश्मन रहता, बाद में जुल्फ़िकार के डर से मुसलमान होकर सीधा जन्नत में। भैया अगर रज़ी अल्लाह का मयार वो अगर उस ज़माने का कोई ख़ास मौजज़ा था तो फिर हमारा क्या कसूर है कि ये कोई ऐसा मौजज़ा था कि उस ज़माने में कोई तलवार के डर से भी मुसलमान हो जाए। लिहाजा तारीख़ उठा कर देखें, ये जितने भी आखिरी 2 साल में मुसलमान हुए हैं ये कुरान की दलीलों से नहीं हुए हैं, हत्ता पैगंबर के मुअजिज़ात से नहीं हुए, ये जुल्फ़िकार के डर से। अब बताइए अगर 90% अवाम वो है जो जुल्फ़िकार के डर से मजबूरन इस्लाम लेकर आई हुई है, तो पैगंबर के जाने के बाद ये 90% जुल्फ़िकार के साथ खड़ी होगी या मुकाबले पर खड़ी होगी? तो पहला सवाल तो ये है। लिहाजा तारीख़ के ये जितने भी मसाइल हैं इनको समझने की ज़रूरत है। 90%, अच्छा अब ये जो 90% है वो जो पहली 1% है जो शुरू से आई, इब्तिदा से मुसलमान थी, हम कहते हैं चलो शुरू से कुछ अफराद थे चाहे सैकड़ों में ही थे। सवाल, क्या ये सारे बहुत अच्छे मुसलमान थे? कोई दलील ऐसी है हमारे पास कि जो लोग पहले दिन से, मतलब वो जो मक्का से पैगंबर के साथ आए जिन्होंने हिजरत की, क्या कुरान की नज़र में, तारीख़ की नज़र में ये सारे के सारे बेहतरीन मुसलमान थे? अगर ऐसा हो तो मक्का में मुनाफिकों के बारे में कोई आयत नाजिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बिल इज्मा ए मुफस्सिरीन कुरान मक्का में भी कुछ आयात हैं जो मुनाफिकों के लिए नाजिल हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? हैं सैकड़ों में, लेकिन इनके दरमियान भी मुनाफिकीन मौजूद हैं। बस अब याद रखिएगा, हमेशा से किसी भी पॉपुलेशन के 3 हिस्से होते हैं, इन 3 में से 2 हिस्से ऐसे होते हैं जिनको तारीख़ हमेशा याद रखती है। एक हिस्सा बहुत अच्छों का होता है, एक हिस्सा बहुत बुरों का होता है, एक दरमियान वाले होते हैं जो न इधर होते हैं न उधर होते हैं। ये वो तादाद होती है जो हमेशा सबसे ज़्यादा होती है और हमेशा खामोश होती है, लेकिन इसका सबसे अहम रोल होता है। ये साइलेंट पॉपुलेशन जिस तरफ चली जाए कुदरत उस तरफ चली जाती है, होती साइलेंट है, लेकिन जिस तरफ ये चली जाए ताकत और कुदरत उसी तरफ चली जाती है। लिहाजा मैं अगर किसी से भी पूछना चाहूँ, मक्का से जो सैकड़ों लोग आए थे, क्या सबके नाम तारीख़ ने लिखे? नहीं, उस ज़माने में भी तारीख़ ने सिर्फ उनके नाम लिखे हैं जो बहुत अच्छे थे, या उनके नाम लिखे हैं जो बहुत।
منافقین تھے۔ اب یہ جو منافقین ہمیشہ سے شروع سے اسلام کے درمیان مومنین کے درمیان رہے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کوئی نظام بنایا ہے یا نہیں؟ تو بنایا ہے اللہ نے نظام۔ اچھے اور بروں کو فرق کرنے کا نظام امتحان کہلاتا ہے، مشکل کہلاتی ہے۔ کیوں؟ جیسے ہی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، جو سامنے نظر آئے گا وہ بہت اچھا ہوگا، وہ حقیقی مومن ہوگا۔ جو پشت دکھا دے وہ منافق ہوگا۔ لہٰذا مکہ کے امتحان کا نام ہے شاب ابو طالب۔ پس مکہ میں کون مومن ہے کون منافق ہے ہمیں 13 سال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاب ابو طالب کے 4 سال پڑھ کر دیکھ لو، جو شاب ابو طالب کے اندر نظر آئے وہ مومن ہے۔ اور جو شاب ابو طالب کے اندر نظر نہ آئے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جن کو کفار و مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ بائیکاٹ تو انہوں نے مسلمانوں کا کیا تھا، جن کا بائیکاٹ کیا تھا وہ شاب ابو طالب کے اندر رہنے پر مجبور تھے۔ اور 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتے نہیں، 1-2 مہینے نہیں، 4 سال کی مدت ہے۔ پس اس 4 سال میں جو شاب ابو طالب سے باہر رہا ہے تو اب ہم سے نام نہ پوچھو، تاریخ سے کردار پوچھو۔ منافق خود بخود سامنے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھ کر مدینہ آ جاؤ۔ اللہم صلی تھوڑا سا آگے بڑھ کر مدینہ آ جائیں۔ مدینہ کے امتحان کا نام ہے جنگ۔ مدینہ میں امتحانات کا نام کیا ہے؟ جنگ۔ اب جنگ میں جو آگے نظر آئے وہ مومن ہے، جو بھاگتا ہوا نظر آئے وہ منافق ہے۔ تو پھر ہم سے کہیں گے نام نہ پوچھو، تاریخ سے کردار پوچھ لو، خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا 1% شروع سے پیغمبر کے ساتھ تھے، اس نے عرصے میں جو پیغمبر کے ساتھ رہے، 23 میں سے آپ 5 نکالنے کتنے بنے؟ تقریباً 18 سال۔ 18 سال یہ اور 23 سال کا اگر پورا عرصہ لگا لیا جائے تو یہ جو بہت اچھے مسلمان تھے، جنہوں نے واقعاً قربانیاں دیں، جو کہ واقعاً ہر جگہ پر ساتھ تھے، ان میں سے پیغمبر کے جانے تک کتنے لوگ بچے ہوں گے؟ جو بہت اچھے لوگ ہیں، ان میں سے کتنے بچے ہوں گے؟ ان میں سے کوئی بھی زیادہ تعداد نہیں بچ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو تعداد ہے جو کہ جنگوں میں آگے آ رہی ہے۔ اب جو جنگوں میں آگے، اب لحاظ میں آتا ہے بدر میں کون شہید ہوا، مکہ میں کن کو شہید کیا گیا، مکہ کے شہداء بھی موجود ہیں۔ مکہ میں کس کو شہید کیا گیا، مدینہ میں کون شہید ہوئے، بدر میں کتنے ہوئے، احد میں کتنے ہوئے، سے آگے چلتے چلے جائیں۔ اب جتنی جنگوں میں شہید ہوتے جا رہے ہیں یہ سارے کون ہیں؟ یہ جانثار ہیں، یہ وفادار ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ لہٰذا پیغمبر کی شہادت تک جتنے بہترین تھے سارے کے سارے، اکثریت ان کی شہید ہو گئی، اکثریت شہید ہو گئی۔ اب جو بچا ہے وہ کون ہے؟ یا سائلنٹ پاپولیشن ہے یا منافق ہیں۔ لہذا پیغمبر جس وقت گئے ہیں تو 90% وہ پاپولیشن چھوڑ کر گئے ہیں جو 5 سال میں مسلمان ہوئی، 2 سال میں مسلمان ہوئی۔ 99% وہ جو 5 سال میں ہوئی، اور جو باقی 1% ہے اس کی بھی اکثریت جو اچھوں کی تھی وہ ہو گئی شہید۔ پیچھے کون بچے ہیں؟ یا منافق بچے ہیں یا تازہ مسلمان بچے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ کو جب یہ سمجھ میں آئے گا تب آپ کو پتہ لگے گا کہ ان تازہ نو مسلمانوں کے درمیان میں منافقوں کو جرأت کہاں سے ملتی ہے کہ وہ پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ کریں۔ لہٰذا جب انہوں نے پیغمبر کو عام طور پر، یعنی یہ ایک الگ بحث سے انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو عرض کروں گا کہ ان منافقین نے حتی مدینہ کے اندر کم از کم 4 مقامات ایسے ہیں تاریخ میں کہ جہاں انہوں نے 4 مرتبہ کوشش کی ہے پیغمبر کو قتل کرنے کی، اور چوتھی اور آخری کوشش کا نام وہ ہے کہ جو غدیر میں اللہ جس سے بچا رہا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ رسول پہنچا دو، اگر تم نے نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کام نہیں انجام دیا، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ یہ جو اشارہ اللہ نے کیا ہے، جن سے اللہ بچانے کی بات کر رہا تھا، غدیر تک تو بچ گئے، لیکن غدیر کے بعد پھر ان کا داؤ چلا، اور وہی مرحلہ ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی۔
لیکن اس سے پہلے 3 مرتبہ کوشش ہوئی. ان میں سے ایک کوشش وہ ہے کہ جس کو باقاعدہ قرآن نے نقل کیا ہے جب جنگ تبوک. اب جنگ تبوک اپنی جگہ ایک موضوع ہے، ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے، لیکن میں بس کوشش کروں گا چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں اس کے نمٹا کر اس بحث کو یہیں پر آج کے لیے تمام کروں. جنگ تبوک کی اصل وجہ جو آپ نے سنی بھی ہوگی، بعض مقامات پر آپ کے ذہنوں میں ہوگا، میں صرف اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. جنگ تبوک آخری ایام میں پیش آئی ہے، اور ہوا کیا تھا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک منافق نے آ کر، کچھ منافقوں نے آ کر خبر دی کہ روم میں ایک بڑا لشکر حملے کے لیے تیار ہو رہا ہے. تو پیغمبر نے کیا کیا؟ ان منافقوں کی خبر پہ اعتماد کرتے ہوئے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور تبوک کی طرف گئے. جب گئے تو وہاں جنگ نہیں ہوئی، واپس آ گئے. اب یہاں پر موضوعات ہیں، میں ان کو اس طریقے سے نہیں کھولنا چاہتا. یہ جو تاریخ میں جھوٹ بولا گیا ہے، اس کے پیچھے کی جو سٹوری ہے وہ مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. تبوک سے پہلے پہلی کارروائی جو ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ اس سے پہلے پہلی کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کے اندر، مکہ کے اندر اختلاف کو ایجاد کیا جائے، جس اختلاف کے ایجاد کے لیے پہلی کارروائی ایک مسجد بنا کر کی گئی. ہاں، یہ ماشاءاللہ آپ کو سب پتہ ہے، بڑوں کو معلوم ہے، نوجوانوں کے لیے بتا دوں کہ ایک مسجد ہے، یعنی مسجد اس کو کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ بنیادی طور پہ مسجد کے نام پر ہی ایک جگہ بنائی گئی تھی جس کو زرار کہتے ہیں. زرار لقب اس کو بعد میں دیا گیا، یعنی اس کا جو اصل نام بعد میں رکھا، قرآن نے اس کو دیا کہ یہ کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ مؤمنین کے درمیان میں اختلاف. ہاں، آج کی یہ جتنی بھی داعش، تحریر الشام، القاعدہ، طالبان، اس کو اگر سمجھنا ہو تو تاریخ میں ہمیشہ مسجد زرار کو یاد رکھنا. یہ پیغمبر کے بعد نہیں ہوا ہے، یہ پیغمبر کے زمانے میں ہوا ہے. یعنی پیغمبر کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان میں وہ منافقین موجود تھے جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بس اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مسلمانوں میں اختلاف کے لیے مسجد بنائی جائے تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ رسول نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ قرآن نے پیغمبر کو سختی کے ساتھ یہ کہا، خبردار یہاں نہ ٹھہرنا اور نماز پڑھنا، بلکہ اس کو گرا دو. پس قرآن نے بنیاد ہمیں یہ سمجھائی ہے کہ دیکھو، کہیں اسلام کے نام پر کوئی مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اسے مسلمان نہ سمجھنا بلکہ منافق سمجھ کر اس کی بنیادوں کو گرا دینا. پس آج جو بھی تنظیم ایسی بنے گی کہ جو شیعہ سنی اختلافات پیدا کرا کر مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے تو یاد رکھ لینا، اپنے زمانے کی مسجد زرار تو ہو سکتی ہے، مسلمان نہیں ہے. لہٰذا خود پیغمبر کے زمانے میں ایسی مسجد کو گرا، مسجد نہیں ہے، ہم نام لے رہے ہیں، صرف ایسی عمارت کو منہدم کیا گیا. جب یہ کوشش ناکام ہوئی تو پھر روم کی جو حکومت تھی اس کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار ہوئی. سازش یہ تھی کہ یوں کیا جائے کہ پیغمبر سے مدینہ کو خالی کروایا جائے. جب پیغمبر لشکر لے کر نکلیں گے اور وہاں ان کو کوئی لشکر نہیں ملے گا اور واپس آ رہے ہوں گے تو پیغمبر کی غیر موجودگی میں مدینہ پر قبضہ کیا جائے گا، اور پھر اطراف کے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر اور مشرکین کے ساتھ مل کر ایک لشکر یہاں سے تیار کیا جائے گا. مسلمانوں کا یہ لشکر تبوک کے راستے میں آنے والے صحرا میں جب پہنچے گا، جب ان کے پاس پانی بھی نہیں ہوگا تو دونوں طرف سے حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. اب اس پلان کے تحت جب مرحلہ شروع ہوا تو کیا ہوا؟ پیغمبر چلے ہیں تبوک کا سننے کے بعد. اب میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا کہ پیغمبر کو معلوم تھا یا نہیں. پیغمبر کو اگر لوگ یہ کہیں نہیں بھی معلوم تھا تب بھی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ اس جنگ کے بارے میں اللہ نے اطلاع پیغمبر کو دے دی تھی. بس کم ترین اگر قرآن کی دلیل بھی رکھیں تو اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. لہٰذا پیغمبر پھر بھی لشکر لے کر چلے، اور جب لشکر لے کر چلے تو پھر اب وہاں پر قرآن کی آیات ہیں. آج وقت نہیں ہے، کبھی موقع رہا تو تفصیل سے بیان کروں گا کہ مسلمان منافقوں نے یہاں پر کیسے کیسے بہانے کیے اور کیا کیا باتیں کر کے اپنے آپ کو اس لشکر میں جانے سے روکا. اب وہ ایک گروہ، اب غور کیجیے گا، قرآن میں جہاں کہیں پر بھی منافقین کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے بھائیوں نے کچھ افراد کے نام رکھے ہوئے ہیں. پولیس کیس کی طرح سے وہ 2-3 چور ہوتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں تو آئندہ پولیس کیا کرتی ہے، جیسے ہی وہ کوئی چوری کرتی ہے، کوئی بھی واقعہ ہو سب سے پہلے انہی کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے. ایسے ہی بھائیوں نے کچھ منافقین عبداللہ ابن ابی اور اس طرح کے 2-4 نام رکھے ہوئے ہیں، قرآن کی جو آیت آتی ہے ان کے سر پر ڈال دیتے. خوب اب جانے سے پہلے جب منافقین کا تذکرہ ہوا، ہم نے کہا بھئی یہ کون منافق ہے؟ نے کہا یہ عبداللہ ابن ابی.
یہ افراد ہیں، یہ تھے. اچھا کیا ہوا؟ یہ رہ گئے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. پیغمبر جب لے کر نکلے ہیں لشکر اور اللہ نے اطلاع دی کہ اب یہ ہونے والا ہے، تو پیغمبر نے جانتے تھے کہ وہاں جنگ نہیں ہونی، لہذا پیغمبر نے بھی خدا کے حکم سے اپنی پلاننگ کو چینج کیا اور پہلی مرتبہ جاتے ہوئے جنگ پر حضرت امیر کو پیچھے چھوڑ کر گئے. اب موقع نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا. یہاں پر 7ویں مرتبہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ ایک ہی وقت میں ختم نبوت کا اعلان بھی ہے اور آغاز امامت کا اعلان بھی ہے یہ روایت. اب یہ بات کرنے کے بعد اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضرت امیر کو چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ 2 باتیں پیغمبر کو پتہ ہیں. پہلی بات یہ، جہاں لشکر لے کے جا رہا ہوں وہاں تلوار نہیں چلے گی، تو جہاں تلوار نہیں چلنی وہاں صاحب ذوالفقار کی ضرورت ہی نہیں، وہاں صاحب ذوالفقار کی ضرورت نہیں ہے. لہذا خود چلے ہیں حضرت امیر کو چھوڑ کر. اب حضرت امیر کی ضرورت مدینہ میں کیوں ہے؟ مدینہ میں اس لیے ہے کہ یہ جو منافقین کا گروہ پلاننگ کر رہا ہے کہ ہم پیغمبر کے بعد مدینہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، تو اب نبی اپنے بعد اپنے جیسا چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ ہو گیا. اب پیغمبر یہاں حضرت امیر کو چھوڑ کر گئے تاکہ مدینہ کی طرف سے مطمئن ہو جائیں. اب یہاں سے چلے پیغمبر اور جب وہاں پہنچے تو اب پیغمبر کا دوسرا ہدف کیا تھا؟ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر نہیں جائیں گے، لیکن پیغمبر چلے گئے. اور پیغمبر نے جانے کے بعد کیوں گئے؟ پیغمبر کا دوسرا ہدف یہ تھا کہ تبوک میں وہاں روم والے ابھی تیار ہوئے ہوں یا نہ، انہوں نے جو بھی خواب دیکھ لیے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے، اب پیغمبر نے کیا کیا؟ لشکر لے جا کر وہاں پاور شو کیا ہے. یہ باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. قرآن کی آیت بھی موجود ہے سورہ مبارک انفال میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّ مَا اسْتَطَعْتُم من قوة ومن رباط الخيل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، کہ اپنے آپ کو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری قوت اور قدرت ہے، اور گھوڑوں کو صف بندی کے ذریعے سے آمادہ کرو تاکہ اس سے تم ڈرا سکو اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو، اور ان کو جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، یعنی منافقوں کو بھی. ایسے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے یعنی یہ پاور شو خدا چاہتا ہے کہ ہو. اب پیغمبر نے کیا کیا؟ یہ پاور شو کیا تاکہ میری شہادت کے بعد بھی روم والوں کی جرأت نہ ہو مدینہ پر حملہ کرنے کی. ایسا ایک پاور شو کرو، ان کو بتاؤ کہ مسلمان کتنی طاقت میں ہیں تاکہ یہ مدینہ پر حملے کا خواب بھی نہ سوچیں. لہذا پیغمبر گئے، پاور شو ہوا. اب جب پلٹ رہے تھے تو منافقین نے پلان بی پہ عمل کرنا چاہا. آپ کوئی بھی گوگل پہ جائے اور واقع عقبہ یا درہ عقبہ اس پر لکھیں گوگل پہ، عقبہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دے گی. اب وہ ڈیٹیل کیا بتائے گی؟ آپ کو یہ بتائے گی کہ اس لشکر میں بھی 7، 11، 15 یا 21 مختلف تاریخوں نے مختلف تعداد لکھی ہے. یہ تعداد ہے ان منافقوں کی کہ جنہوں نے واپسی پر عقبہ کے مقام پر پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی. صرف پلاننگ نہیں کی ہے، انہوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو مسلمانوں کی صفوں میں تھے نا افراد کہ جو پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو جو 8ویں ہجری میں پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کرے وہ پیغمبر کے بعد در زہرا کو آگ نہیں لگا سکتا. خوب، اب یہ کون ہے؟ بس یہ مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر زحمت کو تمام کروں گا. مجھے نہیں پتا کون ہے، البتہ ابن حزم اندلسی ایک تاریخ دان ہے، اس نے ایک روایت کو بیان کر کے کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں، کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. صرف ریفرنس دے رہا ہوں، ابن حزم اندلسی لکھ لینا، واقع عقبہ لکھ لینا، گوگل آپ کو خود بتا دے گا. اب چاہے ضعیف ہی ہو، کچھ لوگوں کے نام تو تاریخ میں آ گئے ہیں. اب وہ نام آپ جا کر انشاءاللہ خود تھوڑی سی زحمت کر کے دیکھ لیجئے گا. لیکن اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب غور کیجئے گا، یہ منافق انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی وہ والا پلان بھی گیا، یہ والا بھی گیا، تو اب کیا کرو؟ چونکہ علی ساتھ نہیں ہیں تو علی کی غیر موجودگی میں ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں پیغمبر کو قتل کرنے کی. تو اب انہوں نے پلان کیا کیا کہ جیسے ہی عقبہ نامی درہ آئے گا ہم پیغمبر پر حملہ کر کے پتھر اوپر سے پھینک کر یا کسی اور جانب سے حملہ کر کے پیغمبر کو شہید اور قتل کر دیں گے.
اس کی اطلاع بھی اللہ نے پیغمبر کو دی. اب جب پیغمبر پہنچے، لیکن میں اس سے پہلے کے واقعہ بیان کروں، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو 7، 11 یا 21 منافق ہیں، یہ کون ہیں؟ کون ہے یہ؟ اب اگر آپ نام لیتے ہیں عبداللہ ابن ابی کا، ہاں وہ جو پیٹنٹ ہیں جن کے اوپر آپ ہمیشہ سٹیکر لگاتے ہیں، تو اب آپ بھول گئے کہ انہیں تو آپ کچھ دیر پہلے مدینہ چھوڑ آئے ہیں. یہ وہ ہیں جو مدینہ میں آپ نے چھوڑ دیے تھے. اب یہ مدینہ میں رہ گئے تھے، یہ تو رہ گئے مدینہ میں. اس کا مطلب عبداللہ ابن ابی کے علاوہ بھی کچھ منافق ایسے تھے جو پیغمبر کو قتل کرنے کی جرأت بھی رکھتے تھے. تو اب ہم تاریخ میں آپ سے صرف ان کے نام پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے، اور تاریخ نے ذکر کیا ہوا ہے، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا. میں صرف ایک مقام عرض کروں گا اور زحمتوں کو تمام. جب پیغمبر اس درے سے گزرنے لگے تو پیغمبر نے کیا کیا؟ جب اللہ نے حکم بتا دیا کہ یہ لوگ تمہیں قتل کریں گے، تو پیغمبر نے درے سے پہلے پہنچ کر پلاننگ چینج کر دی اور کہا پہلے سارا لشکر گزرے گا، آخر میں جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. اب پیغمبر نے پورا لشکر یہاں سے، اور اس لشکر میں جسے پیغمبر نے اس جگہ سے اپنے سے پہلے گزارا ہے، سارے جتنے بھی بڑے نام آپ کے ذہن میں ہیں وہ سارے کے سارے افراد اس لشکر میں موجود تھے. سب کو پیغمبر نے اس درے سے نکالا. صرف 2 آدمیوں پر پیغمبر نے اعتماد کیا، ایک جناب عمار یاسر اور ایک جناب حذیفہ یمانی. یہ 2 افراد ہیں جن پر پیغمبر نے اعتماد کیا. اور جناب عمار کے ہاتھ میں دی اونٹ کی مہار، حذیفہ کو رکھا اونٹ کے پیچھے اور ان کو کہا آمادہ رہنا. جب یہ لوگ چلے تو ان منافقین نے یہ سوچا کہ بھائی ایک کوشش تو پھر بھی کر کے دیکھ لیں، لہٰذا یہ گھوم کر، پہلے چلے گئے تھے، یہ گھوم کر آئے اور پیچھے سے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی. اب چونکہ جناب حذیفہ آمادہ تھے، جیسے ہی یہ داخل ہوئے اور حملہ کرنے کی کوشش کی، جناب حذیفہ نے ان کے اوپر حملہ کیا. اور یہ اتنے بزدل تھے کہ جیسے ہی انہوں نے جناب حذیفہ کو آمادہ دیکھا، جناب عمار کو آمادہ دیکھا، یہ بھاگ گئے. اب جناب عمار اور جناب حذیفہ نے یہ جتنے منافق تھے ان کو دیکھا ہوا تھا. اب میں تاریخ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، تاریخ بعض میں کہتی ہے ہاں دیکھا ہوا تھا. انہوں نے مدینہ میں آ کر، ان دونوں نے مدینہ میں آ کر نبی سے کہا یا رسول اللہ، جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہ واجب القتل ہیں، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، انہیں قتل کر دیں. پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ تاریخ میں یہ جواب محفوظ ہے. پیغمبر نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تاریخ بعد میں آ کر مجھ پر یہ تہمت لگائے کہ جب محمد کو اقتدار اور قوت مل گئی اس نے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کیا. اب میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پیغمبر کا حق تھا یا نہیں کہ ان کو قتل کریں؟ پیغمبر کا حق تھا. اگر ان کو پیغمبر قتل کر دیتے کوئی غلط کام تھا؟ نہیں تھا. لیکن پیغمبر نے ایک تہمت سے اپنے آپ کو بچایا. وہ تہمت کیا تھی؟ کہا کہ کچھ لوگ پھر بھی ایسے آئیں گے میرے حق پر ہونے کے باوجود، کیا کہیں گے کہ میں نے قدرت میں آنے کے بعد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کیا. پیغمبر نے اپنے اوپر تہمت نہ لگے اپنے حق کو چھوڑ دیا. ایسے ہی ہوا. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ خود بخود ہے جواب اس بات کا کہ اگر فدق حضرت امیر کا حق تھا تو جب حضرت قدرت میں آئے تو انہوں نے فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ یہ جانشین ہے رسول کا. جیسے رسول کسی موضع تہمت سے بچنے کے لیے اپنا حق واپس نہیں لیتے، اسی طرح سے حضرت امیر نے واپس نہیں لیا. اگر اپنے دور میں حضرت امیر واپس لیتے تو لوگ حضرت پر تہمت لگاتے، کہتے کہ انہیں فدق کا لالچ تھا، انہوں نے جائیدادیں ہڑپ کی، اس طرح کی تہمتیں لگتی. لہذا حضرت امیر نے واپس نہیں لی. کچھ عرصے کے بعد چھیننے والوں کی اولاد نے خود واپس کر کے بتایا غاصب کون تھا، حقدار کون تھا. آج کی گفتگو طولانی ہوگی، اس کے لیے معذرت. آپ سب سے بہت معذرت کے ساتھ، میری عادت نہیں ہے لیکن میں بس کوشش کر رہا ہوں گفتگو آج یہاں نمٹا دوں تاکہ کل تاریخ کی گفتگو نہیں کروں گا میں آپ کی خدمت میں. آخری بات اور گفتگو کو تمام کر رہا ہوں میں کہ اب یہاں پر سارے بڑے نام ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ 7 کون تھے، 11 25 کون افراد تھے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن سارے بڑے نام تھے. حضرت امیر تھے مدینہ میں،
اب جتنے بھی افراد تھے ان میں سے سب میں سے پیغمبر نے صرف 2 افراد کے اوپر اعتماد کیا، ایک جناب عمار اور ایک جناب حذیفہ۔ اب میں عالم اسلام سے صرف ہاتھ جوڑ کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اپنے دنیا میں جانے سے 2 سال پہلے تک جن افراد کو اپنے اونٹ کی مہار نہ پکڑا رہے ہوں، جن پر پیغمبر یہ اعتماد نہ کریں کہ اپنے اونٹ کی مہار ان کے ہاتھ میں پکڑائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے بعد پوری امت کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی جائے؟ جن پر پیغمبر نے یہ اعتماد نہیں کیا، تو اب جتنے بھی لوگ ہیں، حذیفہ اور عمار کو نکال کر جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کم از کم ان کے اوپر منافقین کا شک تو ہے نا۔ واحد جن کے اوپر اعتماد کیا۔ پس اگر کسی کو پیغمبر کے بعد ڈھونڈنا ہے، کم از کم اس کا سٹینڈرڈ عمار اور حذیفہ جیسا ہونا چاہیے۔ بس اگر عمار اور حذیفہ جیسا نہیں مل رہا تو عمار اور حذیفہ جس کو مولا کہہ رہے ہیں اسی کو مولا مان لو، تاریخ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس پر پیغمبر نے اعتماد کیا تم بھی اس پر اعتماد کر لو، یہ دونوں جس کے شیعہ کہلاتے ہیں اسی کے شیعہ بن جاؤ، یہ جس کو مولا کہتے ہیں اسی کو مولا کہہ لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لہذا عزیزوں، بس آخری مرحلہ ہے کہ پیغمبر نے اس کے بعد آنے کے بعد کیا کیا؟ جب آ گئے اور غدیر کا مرحلہ طے ہو گیا، تم جانتے تھے پیغمبر کہ روم والے میری شہادت کے منتظر ہیں، پلاننگ تھی، لہذا پیغمبر نے اسامہ بن زید کا ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کو بھیج کر پیغمبر شدید ترین علالت کے باوجود، طبیعت خراب ہے، زہر کا اثر ہے، لیکن پیغمبر شدید بیماری کے باوجود مدینہ کے باہر تک اس لشکر کو چھوڑنے کے لیے گئے، اور شدت کے ساتھ پیغمبر کی تاکید یہ تھی کچھ ہو جائے اس لشکر کے افراد واپس نہیں آئیں گے۔ یہ دوسری مرتبہ تھا کہ کوئی لشکر جا رہا ہے اور حضرت امیر اس میں موجود نہیں ہے، یعنی تمام افراد کو پیغمبر نے مدینہ سے پورا لشکر نکال دیا۔ لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے، اس کے پیچھے صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ان کے جانے کے بعد پیغمبر کے گھر سے 2 خواتین نے پیغمبر کو زبردستی کچھ پلایا، جس کے بعد پیغمبر کی طبیعت اور زیادہ ناساز ہوئی۔ یہاں پیغمبر کی طبیعت ناساز ہوئی ہے، وہاں پر اطلاع گئی ہے۔ اب یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مدینہ کی خبریں وہاں تک پہنچا رہے تھے، اور جب یہ خبریں وہاں پر پہنچیں تو جناب اسامہ کے منع کرنے کے باوجود ایک خاص تعداد، سارے نہیں آئے ہیں، ایک خاص تعداد ہے کہ جس کو عادت ہے پیغمبر کی بات نہ ماننے کی، جس کو عادت ہے پیغمبر کی بات نہ ماننے کی عادت ہے، انہوں نے پیغمبر کی آخری فرمائش کو بھی قبول نہیں کیا اور منع کرنے کے باوجود مدینہ آ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد وہ واقعات پیش آئے ہیں، جب یہ پیغمبر کے پاس پہنچے تو پیغمبر ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر پیغمبر نے کہا ہے کہ لاؤ کاغذ اور قلم میں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہوں۔ جرأت اتنی ہے کہ پیغمبر کے مانگنے کے باوجود کاغذ اور قلم لا کر نہیں دیا گیا۔ تو جو پیغمبر کے سامنے اتنا جری ہو، کیا پیغمبر کے بعد دروازہ زہرا کا احترام کرے گا؟ جو پیغمبر کی حیات میں پیغمبر کا احترام نہ کرے، اس سے بعید نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے بعد در زہرا کا احترام نہ کرے۔ لہذا عزیزان من، اب سوال ہوتا ہے نا کہ حضرت امیر تنہا کیوں رہ گئے؟ جانثار کہاں تھے؟ وفادار کہاں تھے؟ جتنے جانثار اور جتنے وفادار تھے وہ سارے کے سارے اسامہ بن زید کے ساتھ مدینہ سے باہر پہلے پڑاؤ میں رکے ہوئے تھے، لہٰذا مدینہ جانثاروں اور وفاداروں سے خالی تھا۔ یہ وجوہات بنی ہیں، اور جیسے ہی پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی، ثقیفہ میں جو حالات پیش آئے، اس کے فوراً بعد یہودیوں کے کچھ قبیلے ہیں جن کی مدد سے مدینہ کی گلیوں کو پر کر دیا گیا۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو صرف پیغمبر کی دنیا سے جانے کے انتظار پہ تھے۔ گراؤنڈ موجود ہے، جتنے بھی جانثار ہو سکتے تھے، جتنے بھی وفادار ہو سکتے تھے، جتنے بھی ایسے افراد ہو سکتے تھے، وہ سارے مدینہ سے باہر تھے۔ مدینہ میں کون ہے؟
مدینہ میں وہ ہے جو پیغمبر کے سامنے پیغمبر کا احترام نہیں کر رہا ہے، جنہوں نے پیغمبر، لہٰذا جناب عباس ابن مطلب ان تمام واقعات کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے کہ پیغمبر پر آخری ہفتے میں امت نے جتنا ظلم کیا ہے اتنا کسی نبی پر نہیں۔ کائنات کا نبی ہے، رحمت للعالمین، سید المرسلین ہیں، اور جرأت یہ ہے کہ پیغمبر کے سامنے پیغمبر کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ لہذا اب یہ جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں، یہ کیسے پیش آئے ہیں کہ وہ افراد کے جن سے کوئی امید تھی وہ مدینہ سے باہر تھے، جو مدینہ کے اندر تھے انہوں نے ان تمام واقعات سے پہلے جن لوگوں سے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے افراد نے آ کے مدینہ کی گلیوں کو بھر لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ علی تلوار نکالیں تاکہ وہ قتل و غارت گری شروع ہو کہ جس کے نتیجے میں دین کو نقصان پہنچے۔ دوسری طرف سے جناب سیدہ جانتی ہیں کہ اب علی کی مجبوری یہ ہے کہ علی تلوار نہیں نکال سکتے، لہذا کیوں سیدہ دروازے پر آئی ہیں؟ اس لیے کہ علی نہیں آ سکتے۔ بس عزیزوں، آج شہادت کا دن ہے سیدہ کی، سیدہ کا دروازہ جلانے والے، سیدہ کے قاتل، اس سے ایک خط منسوب ہے جو اس نے امیر شام کو لکھا ہے، اور یہ ایک طرح کا قاتل کا اعتراف قتل ہے جو اس نے کیا ہے۔ میں اس سے چند اقتباس آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اور شہزادی کی ساری اولاد کو، حضرت امیر کو اور حضرت رسول خدا کو آج کی رات پرسہ دینا ہے اس بیٹی کا جو سبت علیہ کہتے کہتے دنیا سے چلی گئی۔ وہ شہزادی کہ 95 دن میں جس کی کمر خم ہو گئی تھی، بالوں کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی۔ خود اپنے خط میں لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور علی کو لے کر آؤ، کہ کچھ دیر میں وہ واپس آ گئے خالی ہاتھ۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہم جانا چاہتے تھے لیکن دروازے کے پیچھے سیدہ کھڑی، ہماری جرأت نہیں ہوئی۔ کہ جب میں نے یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ غضب میں آ کر میں نے اپنا تازیانہ اٹھایا اور میں دروازے پر آ گیا۔ میں نے دروازے کو لات ماری لیکن سیدہ نے دروازہ روکا ہوا تھا۔ جب میں نے لات مار کے کہا علی کو باہر نکالو تو سیدہ نے کہا تجھے پتا ہے دروازے کے پیچھے کون ہے؟ میں ہوں سیدہ بنت مصطفیٰ، میرے ساتھ حسنین ہیں سبط پیغمبر۔ جواب کیا دیا؟ وَإِنْ ہوا کریں، اگر تم نے علی کو باہر نہ نکالا ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ عزیزان من، پھر کہتا ہے، خود کہتا ہے، کہا میں نے دروازے کو لاتے مار کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن سیدہ نے دروازے کے پٹوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا، ایسے کہ سیدہ کی انگلیاں باہر کی جانب ظاہر ہو رہی تھیں۔ کہ جب مجھ سے دروازہ نہ کھلا تو میں نے تازیانے سے سیدہ کی انگلیوں پر اتنی ضربتیں لگائیں کہ بالآخر سیدہ نے دروازہ چھوڑ دیا، اور اتنے دردناک انداز سے گریہ کیا کہ کچھ دیر کے لیے میرا دل بھی نرم ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ پلٹ جاؤں لیکن پھر علی کا بغض میرے دل میں پیدا ہوا اور میں نے پلٹ کر دوبارہ دروازے کو لات ماری، لیکن میں نے دیکھا کہ سیدہ نے اپنے آپ کو دروازے سے ملا کر کھڑا کیا ہوا ہے۔ جب میری لاتوں سے بھی دروازہ نہ کھلا تو میں نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ دروازے کو آگ لگا دی جائے۔ بس جیسے ہی میں نے حکم دیا لکڑیوں کو رکھ کر دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ عزیزوں، یہ دروازہ ابھی تک سیدہ نے اس لیے روکا ہوا تھا کہ یہ دروازہ اپنے قبضوں سے جڑا ہوا تھا، لیکن جب دروازے کو آگ لگی نا، سیدہ نے جلتا ہوا دروازہ چھوڑا نہیں تھا، لیکن جب دروازے کو آگ لگی تو قبضوں کو بھی آگ لگ چکی تھی۔ اب جب ظالم نے ٹھوکر ماری تو دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہوا۔ اب جب دروازہ جدا ہوا تو سیدہ بھی سنبھل نہ سکی، لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی ہے اور جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی۔ ارے علماء اور عرفاء کہتے ہیں اس دروازے کے قبضے میں کیلیں بھی لگی ہوئی تھی۔ ارے جب دروازہ جلا، ہمارے میخیں بھی آگ کی طرح سے گرم تھی۔ جب سیدہ در و دیوار کے درمیان آئی، ارے یہ میخیں سیدہ کے جسد
अतहर में पैवस्त हो गई, लेकिन सैयदा ने रास्ता न छोड़ा। ये मलऊन कहता मैंने पुश्ते दर ऐसी ज़रबत लगाई, सैयदा का पहलू जख्मी हुआ, सैयदा का मोहसिन साकित होकर जमीन पर गिरा। अरे जैसे ही सैयदा जमीन पर गिरी, एक मर्तबा तड़प कर कहती है या फिजा खुजीनी, ए फिजा मुझे आकर संभाल। अरे फातिमा की मजलूमियत ये है, कायनात का मुश्किल कुशा कुछ फासले पर है, लेकिन आज सैयदा अली को मदद के लिए न बुला सकी। अरे फिजा ने आगे बढ़कर सहारा दिया। अजीजों ये जालिम कहता है जब हमने घर में दाखिल होने की कोशिश की, सैयदा एक मर्तबा फिर अपने तमाम कद के साथ खड़ी हो गई। ये मलून कहता है मैंने एक मर्तबा हाथ उठाया, सैयदा के ऐसा तमाचा लगाया, सैयदा जमीन पर गिर गई। कहता है मकने के नीचे से सैयदा का गोशवारा टूटने का एहसास मुझे आज भी होता है। बस अजीजों इसकी खिलाफत के दौर में इसने एक शख्स को तमाचा मारा, वो जमीन पर गिर के तड़प कर रोने लगा। इसने पूछा क्या तेरा तमाचा मेरा तमाचा तुझे जोर का लगा? वो रोकर कहता है अपनी तकलीफ के लिए नहीं रो रहा, अरे तेरा तमाचा खाकर नबी की बेटी के बारे में सोच रहा। बस अजीज अली के गले में रस्सी डालकर खींच कर लेकर जा रहे थे, जब सैयदा तीसरी मर्तबा सामने आई, रो कर कहती है अगर तुमने अबुल हसन को न छोड़ा मैं सर से चादर हटा कर बद्दुआ करूंगी। अभी ये अल्फाज ज़हरा की ज़बान से जारी हुए, मदीना में ज़ल्ज़ले की कैफियत तारी हुई, लोग खौफज़दा होकर पीछे हट गए। लेकिन अजीजों ज़हरा अली को बचा कर तो ले आई, लेकिन ये बताओ किसने आकर किसको पुरसा दिया होगा, किसका पुरसा दिया होगा? मातम हुसैन